وہ صفدر سے ملنے یہاں آتا رہتا تھا۔ تم فکر نہ کرو زاہدہ، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ اس واردات میں صفدر اور لاکھو ملوث ہیں یا کوئی اور شخص۔ میں قاتل کی تلاش میں مغرب، مشرق و شمال و جنوب ہر سمت میں جاؤں گا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بس تم میرے ایک دو سوالات کے جواب مزید دے دو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تاکہ جلد از جلد قاتل کی تلاش کا کام شروع کر سکوں۔ جی پوچھئے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور متوقع نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں زاہدہ سے کوئی سوال کرتا، کمرے کے باہر کسی بچے کے رونے کی آواز ابھری۔ زاہدہ نے تڑپ کر دروازے کی سمت دیکھا جو بڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ دروازے سے پلٹ کر میری طرف آئی، پھر اضطراری لہجے میں اس نے کہا، میرا فرمان رو رہا ہے، اس کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 10-15 منٹ میں اسے کچھ کھلا پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ کسی ماں کو اس کے روتے بلکتے بچے کے پاس جانے سے نہیں روکا جا سکتا، اور خاص طور پر ان لمحات میں جب بچہ کچھ کھانے کی طلب محسوس کر کے بھوک سے رو رہا ہو۔ لہٰذا میں نے زاہدہ کو کمرے سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ زاہدہ نے نازوں کے حوالے سے صفدر اور لاکھو کے غم و غصے اور دھمکی کے انداز میں جو تفصیل بیان کی تھی، اس کی روشنی میں تو ذہن کی آنکھ انہی دو گنڈا عناصر کو دیکھنے پر مجبور تھی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی کہ صفدر یا لاکھو یا ان دونوں نے مل کر ریاض اور فیاض کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور انہیں دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ دوران قتل انہوں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اپنی جان ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ ریاض اور فیاض کا رد عمل سمجھ سے بالاتر تھا، جو اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ جب ان پر کلہاڑیاں برسائی جا رہی تھی تو وہ دونوں ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، اور یہ بیگانگی عارضی بھی ہو سکتی تھی اور مستقل بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زاہدہ اپنے بیٹے فرمان علی کو کھلا پلا کر واپس میرے پاس آ گئی۔ باہر سے اب فرمان کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ماں کی گود کی محسوس حرارت میں شکم سیر ہونے کے بعد پرسکون ہو گیا ہے۔ میں نے زاہدہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، زاہدہ، دن چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن رات میں آج کل اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور کچھ اوڑے بغیر سونا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ ایسے موسم میں وہ دونوں بھائی باڑے میں جا کر کیوں سوئے تھے، اور وہ بھی کھلے آسمان میں اس طرح کہ انہوں نے کچھ اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پہلی بات تو یہ کہ وہ بغیر کچھ اوڑھے نہیں سوتے تھے، ان کی چارپائیوں پر سرہانوں کے علاوہ کھیس بھی رکھے ہوئے تھے، اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، آج کل شمشیر پور میں ڈور نگر کی چوری کے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ادھر باڑے میں ہمارے اچھے خاصے مویشی بندھے ہوئے ہیں۔ پچھلے چند روز سے ریاض اور فیاض اپنے مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے ادھر ہی سو رہے تھے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے زاہدہ، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن جائے وقوعہ پر کھیس تو نہیں ملے؟ یہ حیرت والی بات نہیں کہ قاتل جاتے ہوئے ان کے کھیس بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ بات تو واقعی بہت عجیب ہے جناب، وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کی چارپائیوں پر کھیس رکھے تھے۔ میں ہی شام کے وقت ان کی چارپائیاں اور بستر وغیرہ بچھاتی ہوں، اور پچھلی رات بھی میں نے ان کی چارپائیوں پر تکیے اور کھیس رکھے تھے۔ دونوں کھیس کیسے غائب ہو گئے؟ یہ بات بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہی جی۔ اس کے بعد وہ گمشدہ کھیسوں کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگی۔ زاہدہ کے مطابق ان میں سے ایک کھیس چٹا سفید تھا جس کے دونوں سروں پر سرخ بارڈر بنا ہوا تھا، جبکہ دوسرا کھیس کریم کلر کا تھا اور اس کا بارڈر ہرے رنگ کا تھا۔ زاہدہ نے مجھے بتایا کہ جب صبح اطلاع ملنے پر وہ باڑے کی طرف گئی تو واقعی بستروں پر کھیس موجود نہیں تھے، لہٰذا اس نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ڈھانپنے کے لیے گھر سے 2 چادریں لا دی تھی۔ میں نے پوچھا، زاہدہ، رات کو سونے سے پہلے وہ دونوں باڑے کے بڑے دروازے کو اندر سے بند تو کر لیے کرتے تھے نا؟ ظاہر ہے جی،
ورنہ پھر پہرے داری کا کیا فائدہ؟ وہ عام سے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا آج صبح باڑے کا بڑا دروازہ کھلا پایا گیا تھا۔ جبھی منظور موچی نے گلی میں گزرتے ہوئے باڑے کے اندر وہ خون چکا منظر دیکھ لیا۔ منظورے سے یہ بات بشیر لوہار تک پہنچی اور پھر انہوں نے اس واقعے کے بارے میں تمہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے، میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ قاتل خالصتاً ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی نیت سے وہاں پہنچا تھا۔ اگر وہ کوئی ڈنگر چور ہوتا تو باڑے سے مویشی غائب ہو جاتے اور وہ دونوں بھائی محفوظ رہتے۔ باڑے کی دیوار زیادہ اونچی نہیں، قاتل دیوار پھیلان کر اندر آیا ہوگا۔ ان کا کام تمام کر کے واپس چلا گیا۔ واپسی میں اس نے باڑے کا بڑا دروازہ استعمال کیا اور جاتے ہوئے دروازے کو کھلا چھوڑ گیا۔ ہاں جی، محسوس تو ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ میں نے کہا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کیا جی؟ وہ جلدی سے مستفسر ہوئی۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، زاہدہ، جب کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے جان دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی، اپنی جان بچانے کے لیے ہر قسم کی مزاحمت اور کوشش کرتا ہے، خاص طور پر حملہ آور کلہاڑی سے وار کر رہا ہو۔ لیکن ان دونوں بھائیوں کی لاشیں جتنے صبر و سکون سے پڑی ملی ہیں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے انہوں نے قاتل کی منشا کے سامنے اف تک نہیں کی۔ اس صورتحال میں میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا تو زاہدہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق، میں نے بدستور پرخیال انداز میں کہا، جس وقت قاتل ان دونوں بھائیوں پر کلہاڑی کے وار کر رہا تھا تو وہ بیچارے کسی مزاحمت کے قابل ہی نہیں تھے۔ جی کیا مطلب آپ کا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ ان لمحات میں ریاض اور فیاض کسی شے کے زیر اثر دنیا مافیا سے بے خبر تھے اور وہ آخری درجے پر اتنا غفیل ہو چکے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ تو مجھے تم ہی بتاؤ گی۔ میرا سوال سن کر وہ گھبرا گئی، پھر بکلاہٹ بھرے لہجے میں بولی، مجھے کیا پتا۔ میں چند لمحے تک گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کا تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے استفسار سے اس نے اچھا خاصا بے چین کر دیا تھا۔ اس بے چینی میں پریشانی بھی شامل تھی۔ دراصل لوگ پولیس کا سامنا کرتے ہوئے اکثر گھبرا جاتے ہیں، اور کسی قتل کیس میں جب ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہو تو ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ میں نے بھی زاہدہ پروین کی موجودہ کیفیت کو اسی خانے میں فٹ کیا اور ذرا گھما پھرا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زاہدہ، میں نے متحمل لہجے میں اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ، رات کو وہ کتنے بجے تک باڑے میں سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے؟ یہی کوئی 9 بجے جی، اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ اور صبح ان کی واپسی کتنے بجے ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل تڑکے جناب، اس نے بتایا، وہی واپس آ کر مجھے جگایا کرتے تھے۔ آج اسی لیے میں دیر تک سوتی رہی کہ وہ اپنے وقت پر واپس نہیں آئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے جگایا اور یہ خبر دی کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور دل گرفتہ انداز میں چپ ہو گئی۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ جب اس کی حالت قدرے سنبھل گئی تو میں نے سوال کیا، زاہدہ، کیا پچھلی رات وہ 9 بجے ہی سونے کے لیے باڑے میں گئے تھے؟ جی جی، اس نے بتایا، وہ دونوں شام سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے، پھر تمام مویشیوں کا چارہ وغیرہ کھلاتے، اس کے بعد گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد ہم تھوڑی بات چیت ہوتی اور لگ بھگ 9 بجے وہ باڑے کی طرف چلے جاتے تھے۔ آپ لوگوں کی زمین کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ 10 کلے جناب۔ اس 10 ایکڑ زمین پر وہ دونوں خود ہی کاشتکاری کرتے تھے یا انہوں نے اپنی مدد کے لیے کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، کھیتی باڑی کا سارا کام وہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ تم نے رات کو کھانے میں کیا پکایا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں بھائیوں کو کڑی چاول بہت پسند تھے، وہ افسردگی سے بولی۔ میں نے رات کو چاٹی والی لسی کی کڑی اور باسمتی کے چاول بنائے تھے۔
اس کے ساتھ ہی کھیر بھی تھی۔ دونوں نے خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ کیا رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کیوں جی؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ اس کا کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے زاہدہ؟ میں نے بدستور عام سے لہجے میں کہا۔ دراصل کڑی چاول اور کھیر مجھے بھی بہت پسند ہیں، سوچا تھا تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی چکھ لوں گا۔ ویسے بھی دن کے کھانے کا وقت ہے۔ موقع محل اور صورتحال کے پیش نظر میری یہ خواہش اور پسندیدگی برے الفاظ انتہائی نامناسب تھے۔ ابھی اس کے گھر سے 2 لاشیں اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوائی گئی تھی اور میں مقتولین کی ماں سے دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا تھا۔ دراصل یہ سب کچھ میں ایک خاص مقصد کی خاطر کر رہا تھا۔ عقل مند قارئین کا ذہن یقیناً میرے اس مقصد تک پہنچ گیا ہوگا۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ بولی، اب تو جناب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ میں نے رات کو ہی ہنڈیا اور برتن دھو کر رکھ دیے تھے۔ ان دونوں کو کھانا اتنا پسند آیا کہ وہ ایک پلیٹ ختم کرتے تو دوسری مانگتے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ دراصل میں اس کھانے کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا، جسے کھا کر وہ دونوں ایسی غفلت کی نیند سوئے تھے کہ انہیں اپنے اناللہ ہونے کی بھی مطلق خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زاہدہ سے پوچھا، کیا تم اس گاؤں میں اکیلی ہی رہتی ہو؟ تمہارے عزیز رشتہ دار مجھے نظر نہیں آئے۔ باہر اور دوسرے کمروں میں جو عورتیں موجود ہیں وہ تمہاری رشتہ دار تو نہیں لگتی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ گاؤں کیا، اس سے باہر بھی دور دور تک میرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں۔ بس میرا ایک تایا کا بیٹا ہے جو ادھر جلال نگر میں رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو جلال نگر بھیجا تو ہے، اب دیکھیں سلطان کب تک یہاں پہنچتا ہے۔ سلطان تمہارے تایا زاد کا نام ہے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے مزید 15 منٹ اس کے پاس گزار کر اسے مختلف ہدایات دی۔ اس کے ساتھ ہی اس عظیم سانحے پر اسے تسلی تشفی بھی دی۔ وہ اس ہمدردانہ رویے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد ریاض اور فیاض کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس دوران میں اگر اسے کوئی اہم بات پتہ چلے تو وہ فوراً مجھے بتائے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت کو ذہن میں رکھے گی۔ میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیر لوہار سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ایک ضعیف شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میری جانب بڑھا اور اپنی ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ اپنا منظورہ ہے۔ جی منظور موچی۔ اور میں بے ساختہ ایک گہری سانس لے کر رک گیا۔ منظور موچی کی عمر 60 سے متجاوز دکھائی دیتی تھی۔ اس کی داڑھی اور سر کے تمام تر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک پستہ قامت اور اکہرے بدن کا مالک تھا۔ منظور نے سر پر ہلکی پھلکی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے ریاض اور فیاض کی کٹی پھٹی لاشوں کو باڑے کے اندر چارپائیوں پر پڑے دیکھا تھا۔ میں منظور موچی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے